انسان کو پھالتو نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہے۔ نیا انداز: نفس کو کسی نیکی اچھے کام میں مصروف رکھو ورنہ وہ تمہیں نقصان میں مصروف کر دے گا۔ روح کو خالی مت چھوڑو کیونکہ خالی برتن میں ہی کچرا جمع ہوتا ہے۔ شرم و حیا اچھی چیز ہے۔ حیا برائی سے روکنے کا نام ہے، سچائی سے نہیں۔ اگر آپ شرم کے مارے سچ نہیں بولتے تو یہ حیا نہیں بلکہ بزدلی ہے۔ اصل حیا وہ ہے جو رب کے سامنے گناہ سے اور بندوں کے سامنے ناانصافی سے روکے۔ لوگوں سے اچھا سلوک کریں۔ جب لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے محبت دیکھو تو شکر کرو کہ تم نے اللہ کی بات مانی ہے، اور جب اپنوں سے دوری محسوس ہو تو توبہ کرو کہ شاید کوئی چھوٹی سی نافرمانی رشتوں میں درار بن گئی ہے۔ ہم نے ساری عمر چہرہ سنوارنے میں گزار دی، کاش کبھی گریبان میں جھانک کر اپنی روح سے بھی مل لیتے۔ درد دشمن نہیں، وہ تو ایک خاموش استاد ہے جو ہمیں ہمارے ہی اندر کے بند دروازوں تک لے جاتا ہے۔ آزادی وہ نہیں کہ تم ہر خواہش کے پیچھے بھاگو، آزادی وہ ہے کہ تم کسی خواہش کی غلام نہ رہو۔ جب انسان اپنی کمزوریوں کو دیکھ لیتا ہے تو وہ دوسروں کو جج کرنا چھوڑ کر انہیں سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تم ٹوٹے نہیں ہو، تم تو بس تعمیر ہو رہے ہو۔ ہر زخم دراصل ایک نیا راستہ ہے۔ ہم کیوں کے شور میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ رب کی کن کی آہٹ سننا ہی بھول جاتے ہیں؟ ڈیپ میننگ: جب ہم سوال کرنا چھوڑ کر شکر کرنا شروع کرتے ہیں تبھی ہمارے بند راستے کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ ایمان یہ ہے کہ جب کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تب بھی اس پر بھروسہ رکھا جائے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں سب سے دور اس لیے کر دیتا ہے تاکہ ہمیں یہ دکھا سکے کہ اس کے سوا ہمارا کوئی نہیں اور اس کا ہونا ہی کافی ہے۔ تنہائی سزا نہیں بلکہ ایک موقع ہے اپنے خالق سے دوبارہ جڑنے کا۔ جب دنیا کی رونقیں دھندلی ہوتی ہیں تبھی اللہ کا نور واضح نظر آتا ہے۔ زندگی کا سب سے بھاری بوجھ وہ ہے جو ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے جبکہ وہ صرف ایک سجدے کی دوری پر تھا۔ ہم پریشانیوں کو ڈھو ڈھو کر تھک جاتے ہیں مگر جب ہم انہیں اللہ کے حوالے توکل کر دیتے ہیں تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ شکوہ نصیب کو بدل نہیں سکتا مگر شکر مقدر میں برکت ضرور بھر دیتا ہے۔ ایمان کی تازگی اس میں ہے کہ ہم وہ دیکھنا شروع کریں جو ہمارے پاس ہے بجائے اس کے جو ہم نے کھو دیا۔ دنیا کہتی ہے کہ تم بکھر چکے ہو مگر تمہارا رب کہتا ہے کہ تم تعمیر ہو رہے ہو۔ 28 کوششیں ناکامی نہیں ہیں بلکہ 28 سبق ہے جو تمہیں ایک مضبوط انسان بنا رہے ہیں۔ بس ایک بار مسکرا کر کہو، یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ دنیا ایک ایسی کشتی ہے جسے پانی پر ہی رہنا چاہیے، مگر جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ ویسے ہی دنیا کو ہاتھ میں رکھو، دل میں نہیں۔ ہم سکون کو حاصل کرنے میں ڈھونڈتے ہیں جبکہ سکون تو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانے میں چھپا ہے۔ یہ چمکتی ہوئی چیزیں، یہ سونا چاندی اور یہ رشتے، یہ سب صرف ایک پردہ ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اس پردے کے پیچھے پردے والے اللہ کو پہچانتا ہے۔ دنیا کا مزہ وقتی ہے مگر اللہ کی رضا ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو وقت پر فنا ہو جائے اس سے دل لگانا
कैसी समझदारी। जिंदगी क्यों के शोर में नहीं, रजा की खामोशी में मिलती है। दुनिया को हाथ में रखो, दिल में नहीं, क्योंकि कश्ती पानी के ऊपर चले तो मंजिल तक जाती है और अंदर पानी आ जाए तो डूब जाती है। सुकून मिल जाने में नहीं, बल्कि उस फैसले पर राजी हो जाने में है जो अल्लाह ने हमारे लिए चुना है। तुम टूटे नहीं हो, तुम तो बस तामीर हो रहे हो। हर दर्द दरअसल एक नया रास्ता है। दुआ वो खामोश दस्तक है जो मुकद्दर की उस दरवाजे को भी खोल देती है जिस पर कोई कुंडी नहीं होती। आज़ादी ये नहीं कि तुम हर ख्वाहिश के पीछे भागो, आज़ादी ये है कि तुम किसी ख्वाहिश के गुलाम न रहो। जब सारे दरवाजे बंद दिखाई दें तो याद रखना कि आसमान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। उम्मीद का बाग लगाओ, क्योंकि अल्लाह के फैसले हमारी चाहत से हमेशा बेहतर होते हैं। दर्द दुश्मन नहीं, वो तो एक खामोश उस्ताद है जो हमें हमारी ही अंदर की बंद दरवाजे दिखाता है। इंसान तब तक अकेला नहीं होता जब तक उसके पास उसका रब है। सजदा वही है जो सर के साथ साथ अना को भी मिट्टी में मिला दे और रूह को रब से जोड़ दे। दुनिया की चाहत ने दिलों को थका दिया है। सुकून तो सिर्फ उस अल्हम्दुलिल्लाह में है जो गहरी तकलीफ में निकले। अल्लाह पर तवक्कुल का मतलब ये है कि तुम परिंदों की तरह सुबह खाली पेट निकले और शाम को भरोसे के साथ घर वापस आओ। खुदा के फैसले हमारी समझ से बाहर हो सकते हैं, मगर उसकी रहमत से बाहर कभी नहीं होते। जब तुम्हारा दिल टूटता है तो समझ लेना कि रब ने तुम्हारे अंदर अपना रास्ता बनाने के लिए पुरानी दीवारें गिराई हैं। ईमान की असली मिठास उस वक्त मिलती है जब तुम वो छोड़ देते हो जो तुम्हें पसंद हो, सिर्फ उसके लिए जो अल्लाह को पसंद हो। अंधेरी रात के बाद सुबह का आना इस बात की दलील है कि तकलीफ चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, खत्म जरूर होती है। तुम्हारी हर दुआ का जवाब मिल चुका है, कभी हाँ की शक्ल में, कभी थोड़ा इंतजार करो की शक्ल में, और कभी बेहतर की शक्ल में। सच्चा सुकून दुनिया के मिल जाने में नहीं, बल्कि खालिक की मिल जाने में है। अपनी परेशानियों का जिक्र लोगों से करोगी तो तमाशा बनोगी, अल्लाह से करोगी तो मौजज़ा देखोगी। और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, डर, भूख, मालों और जानों की कमी से, और सब्र करने वालों को बशारत, खुशखबरी दे दो। सूरा अल बकरा 155। हम अक्सर तकलीफ में रोते हैं, मगर अल्लाह कहता है कि ये आजमाइश तो उससे मिलने का रास्ता है। दुनिया की जिंदगी धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं। सूरा अल हदीद 20। जैसे वीडियो में मौलाना रूमी ने कश्ती, बोट की मिसाल दी। पानी कश्ती के बाहर है तो मददगार है, अंदर आ जाए तो डुबो देता है। दुनिया को हाथ में रखो, मगर दिल में कभी जगह मत देना। बस बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरा अल-शरह 5-6। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि साथ है। जब आप परेशान होती हैं कि पति बाहर नहीं ले जाते या पेरेंट्स नाराज हैं, तो ढूंढिए, अल्लाह ने उसी के साथ कोई ना कोई राहत जरूर रखी होगी। अगर तुम अल्लाह पर वैसा तवक्कुल करो जैसा हक है, तो वो तुम्हें परिंदों की तरह रिस्क देगा,
जो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरा पेट वापस आते हैं। तिर्मिजी। परिंदे कोशिश करते हैं मगर भरोसा अल्लाह पर रखते हैं। आप कोशिश करें, रिजल्ट अल्लाह के हवाले कर दें। और अल्लाह की रजा, खुशी सबसे बड़ी चीज है। सूरा तौबा 72। जन्नत की नेमतों से भी बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह कह दे मैं तुमसे राजी हूँ। जब आप अपने घर वालों की सेवा करती हैं या लोगों को अच्छी बातें बताती हैं तो सिर्फ अल्लाह की खुशी मांगिए। जिंदगी क्यों के शोर में नहीं, रजा की खामोशी में मिलती है। अपनी परेशानियों का जिक्र लोगों से करोगे तो तमाशा बनोगे, अल्लाह से करोगे तो मौजज़ा देखोगे। उम्मीद का बाग लगाओ, क्योंकि अल्लाह के फैसले हमारी चाहत से हमेशा बेहतर होते हैं। हर जख्म दरअसल एक नया रास्ता है। तुम टूटे नहीं हो, तुम तो बस तामीर हो रहे हो। और तुम्हारा रब कहता है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह गाफिर आयत 60। क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? सूरह अज़्ज़ुमर आयत 36। और बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अशर आयत 5-6। बस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। सूरह अल-बकरा आयत 152। और जो अल्लाह पर तवक्कुल यानी भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए काफी है। सूरह तलाक आयत 3। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। सूरह अल-बकरा आयत 286। और याद रखो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल-बकरा आयत 153। बेशक अल्लाह दिलों को फेरने वाला है और दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। सजदा वही है जो सिर्फ सर नहीं बल्कि सारे दुखों को भी मिट्टी के हवाले कर दे। दुआ वो रास्ता है जहां से इंसान खाली हाथ जाता है और तवक्कुल भरोसा लेकर वापस आता है। अल्लाह हमें वहां से नहीं तोड़ता जहां हम मजबूत होते हैं, वो वहां से तोड़ता है जहां हमारी अना होती है ताकि हमें संवार सके। जब सब रिश्ते थका दें तो समझ लेना कि रब तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है, क्योंकि उसके दर पर कोई थकावट नहीं। जिंदगी का हर क्यों अल्लाह के एक कुन का मोहताज है। जो आंसू सिर्फ अल्लाह के सामने गिरे वो आसमान पर मोज़े बनकर गुनगुनाते हैं। ईमान का मतलब ये नहीं कि रास्ता आसान हो जाएगा। ईमान का मतलब ये है कि मुश्किल रास्ते पर भी सुकून रहेगा। अल्लाह के फैसले हमारी पसंद के मोहताज नहीं होते, मगर हमारी भलाई उन्हीं में छुपी होती है। अंधेरी रात में काली चींटी को देखने वाला खुदा क्या तुम्हारी दिलों की पुकार नहीं सुनेगा? सुकून मिलने में नहीं, सुकून तो मिलकर खो जाने में है, सिर्फ उसके लिए।
استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ یہ تمہاری فریکوینسی کو بدلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جتنا زیادہ استغفار اتنی زیادہ کامیابی۔ دنیا کو اس نظریے سے دیکھو جیسا تم اسے بنانا چاہتے ہو۔ جب تم آل از ویل کہتے ہو تو اللہ تمہارے لیے ہر بگڑی ہوئی بات کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ لوگوں کو اپنے دکھ مت سناؤ بلکہ اپنے رب سے ایسی باتیں کرو جیسے وہ تمہارے سامنے بیٹھا تمہیں سن رہا ہو۔ تمہاری وائی بھی تمہاری تقدیر ہے۔ اگر تمہاری جاب چلی گئی ہے یا کام نہیں بن رہا تو رونے کی بجائے کہو، یا اللہ تو نے میرے لیے اس سے بہتر راستہ کھولا ہے۔ پھر دیکھو معجزے، میریکلز کیسے ہوتے ہیں۔ انسان جب کہتا ہے نا کہ میں اکیلے کچھ نہیں کر سکتی تو یہ کمزوری نہیں، یہ اللہ سے جڑنے کا پہلا دروازہ ہے۔ تو اگر خالی ہے تو گھبرا مت، کیونکہ خالی برتن ہی تو بھرا جاتا ہے۔ اللہ انہیں ہی نوازتا ہے جنہیں دنیا نے ٹھکرایا ہوتا ہے۔ آواز آ جائے، سورہ یا الزمر اللہ ان آیات سب کے راستے 36۔ کھول دے جو کوشش اور کرتے بے کرتے شک تھک چکے مشکل ہیں کے ساتھ مگر جنہیں ابھی آسانی تک ہے۔ منزل کا نشان نہیں ملا، یقیناً مشکل ان کی کے محنت ساتھ کو آسانی اپنی ہے۔ رضا کا رنگ دے دے۔ سورہ اشر اے دلوں کو آیات پھیرنے والے 5-6۔ خدا، ہمارے دلوں کو بس اپنی تم محبت مجھے میں یاد ایسا کرو، قید کر دے میں کہ تمہیں دنیا یاد کی کروں کوئی گا۔ پریشانی ہمیں تجھ سے سورہ دور نہ کر البقرہ سکے۔ آیات یا اللہ 152۔ ان بیٹیوں اور اور بہنوں کی جو نصیب اللہ بلند پر فرما توکل جو اپنے یعنی گھروں میں بھروسہ خاموشی سے کرتا دکھ ہے سہتی ہیں تو مگر اللہ کسی اس سے کے شکوہ لیے نہیں کافی کرتی۔ ہے۔ انہیں وہ سورہ سکون دے طلاق جو صرف آیات تیرے در 3۔ پر ملتا ہے۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سورہ البقرہ آیات 286۔ اور یاد رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ آیات 153۔ بے شک اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے اور دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اگر تمہاری جاب چلی گئی ہے یا کام نہیں بن رہا تو رونے کے بجائے کہو، یا اللہ تو نے میرے لیے اس سے بہتر راستہ کھولا ہے۔ پھر دیکھو معجزے کیسے ہوتے ہیں۔ 8۔ تمہاری ہر دعا پہلے ہی قبول ہو چکی ہے، بس تمہیں اس فریکوینسی پر آنا ہے جہاں وہ دعا تمہیں دکھائی دینے لگے۔ جب دنیا کی بھیڑ تمہیں اکیلا کر دے تو سمجھ لینا کہ رب تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ سجدے کی مٹھاس وہی جانتا ہے جس نے اپنے دکھوں کا بوجھ زمین پر رکھ کر سکون آسمان سے مانگ لیا ہو۔ لوگوں کی قدر ان کے ہونے پر کرو، ان کے چلے جانے کے بعد تو دشمن بھی رو پڑتے ہیں۔ اللہ تمہارے راستے میں پہاڑ تبھی لاتا ہے جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ تمہارے اندر انہیں پار کرنے کا حوصلہ ہے۔ صبر کا پھل صرف میٹھا نہیں ہوتا، صبر کا اصلی پھل تو وہ سکون ہے جو ہر حرف شکوہ کو ختم کر دیتا ہے۔
دنیا کی ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، مگر ایمان اور احساس وہ موتی ہیں جو صرف نصیب والوں کے دلوں میں پلتے ہیں۔ جب تمہارا دل ٹوٹنے لگے تو سمجھ لینا کہ رب پرانی دیواریں گرا رہا ہے تاکہ تمہارے اندر اپنی رحمت کا نیا شہر بسا سکے۔ خدا کے فیصلے ہماری سمجھ سے باہر ہو سکتے ہیں، مگر اس کی رحمت سے باہر کبھی نہیں ہوتے۔ زندگی میں کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ پرندوں کو رزق دینے والا خدا تمہاری دلوں کی دبی ہوئی دعائیں بھی سنتا ہے۔ اصلی فتح یہ نہیں کہ تم کسی کو ہرا دو، اصلی فتح یہ ہے کہ تم کسی کے گرتے ہوئے آنسو کو مسکراہٹ میں بدل دو۔ اصلی فتح یہ نہیں کہ تم کسی کو ہرا دو، اصلی فتح یہ ہے کہ تم کسی کے گرتے ہوئے آنسو کو مسکراہٹ میں بدل دو۔ ایمان تب تازہ ہوتا ہے جب انسان یہ مان لے کہ اس کا ہونا یا نہ ہونا صرف اس کی رب کی مرضی کا محتاج ہے۔ رشتے اگر دلوں سے بنے ہوں تو فاصلے معنی نہیں رکھتے، مگر رشتے اگر مطلب سے ہوں تو قریب رہ کر بھی دلوں میں پردہ رہتا ہے۔ اللہ اس دل کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا جو ہر مشکل میں الحمدللہ کہہ کر اس کی رضا پر راضی ہو جائے۔ دنیا کی بھاگ دوڑ میں سکون ڈھونڈنے والوں، سکون صرف وہاں ہے جہاں تمہاری دعا اور تمہارا رب ایک ہو جائیں۔ زندگی میں جب بوجھ بڑھنے لگے تو سمجھ لینا کہ رب تمہاری پرواز اڑان اونچی کرنے والا ہے، کیونکہ بھاری جہاز کو ہی اونچے آسمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے سکون کو باہر کی بھیڑ میں ڈھونڈا، مگر سکون تو اس خاموش کونے میں تھا جہاں صرف میں تھی اور میرا خالق۔ اللہ پر توکل کا آخری درجہ یہ ہے کہ تم پر آگ برس رہی ہو اور تمہارا دل الحمدللہ کہہ رہا ہو۔ دنیا کی ہر چیز پانے کے لیے ہے، مگر صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو کھو جانے کے لیے ہے۔ رشتوں کی کڑواہٹ سے مت گھبرانا، یہ کڑواہٹ ہی تمہیں بتاتی ہے کہ اصلی مٹھاس صرف سجدوں میں چھپی ہے۔ جب تمہارا نصیب تمہاری محنت سے بڑا ہو جائے تو سمجھ لو یہ تمہاری دعاؤں کا نہیں، کسی کی دی ہوئی دعائیں کا اثر ہے۔ ایمان کی تازگی کے لیے کسی نئی وجہ کی ضرورت نہیں، صرف ایک بار دل سے کہہ دینا کافی ہے، یا اللہ میں بس تیرا ہوں۔ گناہ کر کے مایوس مت ہونا، کیونکہ تمہارا رب تمہارے گناہوں سے بڑا ہے اور اس کی رحمت تمہاری سوچ سے گہری۔ انسان کی اصلی قیمت اس کے عہدے میں نہیں بلکہ اس صبر میں ہے جو وہ مشکل وقت میں اختیار کرتا ہے۔ زندگی کا ہر کیوں ایک دن شکر میں بدل جائے گا، بس تھوڑا سا انتظار اور بے پناہ یقین چاہیے۔ دنیا تمہیں وہاں سے توڑے گی جہاں تم دنیا کے سہارے ڈھونڈو گے، اور اللہ تمہیں وہاں سے جوڑے گا جہاں تم سب چھوڑ کر اس کے ہو جاؤ گے۔ خاموشی سے کی گئی عبادت اور چپ چاپ کیا گیا بھلا عرش پر سب سے اونچی آواز رکھتے ہیں۔ سکون دنیا کے شور میں نہیں بلکہ اس سجدے میں ہے
जहाँ इंसान बोलता कम है और रोता ज्यादा है। जब तुम्हारा रब तुम्हें इंतजार करवाता है तो समझ लो वो तुम्हें बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन देना चाहता है। लोगों की बदलते हुए लहजे दरअसल अल्लाह की तरफ से इशारा होते हैं कि देखो, मेरे सिवा कोई हमेशा रहने वाला नहीं। ईमान की असली मिठास तब मिलती है जब तुम वो रास्ता छोड़ देते हो जो तुम्हें पसंद हो, सिर्फ उस रास्ते के लिए जो अल्लाह को पसंद हो। जिंदगी की हर क्यों का जवाब अल्लाह के पास कुन की शक्ल में मौजूद है। बस सही वक्त का इंतजार और बेपनाह यकीन चाहिए। अंधेरी रात में रास्ता दिखाने वाला खुदा क्या तुम्हारी दिलों की दबी हुई पुकार नहीं सुनेगा? वो तो रगों से भी ज्यादा करीब है। अंधेरी रात में रास्ता दिखाने वाला खुदा क्या तुम्हारे दिलों की दबी हुई पुकार नहीं सुनेगा? वो तो रगों से भी ज्यादा करीब है। सच्चा तवक्कुल ये है कि जब सारे दरवाजे बंद दिखाई दें, तब भी तुम्हारा दिल मुस्कुरा कर कहे, मेरा रब नया रास्ता निकाल लेगा। अपनी दुखों को मिट्टी में दफन करना सीखो ताकि वहां से सब्र और सुकून की फूल खिल सकें। अल्लाह उस दिल को कभी तन्हा नहीं छोड़ता जो हर मुश्किल में अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उसकी रज़ा पर राज़ी हो जाए। दुनिया की मोहब्बत दिलों को थका देती है और अल्लाह की मोहब्बत रूह को सुकून की नींद सुला देती है। सजदा वही है जो सिर्फ सर नहीं बल्कि सारे दुखों को भी मिट्टी के हवाले कर दे और दिल को अर्श से जोड़ दे। अल्लाह हमें वहाँ से नहीं तोड़ता जहाँ हम मजबूत होते हैं, वो वहाँ से तोड़ता है जहाँ हमारी अना यानी ईगो होती है, ताकि हमें संवार सके। जिंदगी का हर क्यों अल्लाह के एक कुन का मोहताज है। जब वो राजी होता है तो सारे सवाल खुद ब खुद सुकून में बदल जाते हैं। दुआ वो खामोश दस्तक है जो मुकद्दर की उस दरवाजे को भी खोल देती है जिस पर कोई कुंडी नहीं होती। ईमान का मतलब ये नहीं कि रास्ता आसान हो जाएगा। ईमान का मतलब ये है कि मुश्किल रास्ते पर भी सुकून रहेगा। जब तुम्हारी दुआओं में मैं की जगह दुनिया शामिल हो जाती है तो अल्लाह तुम्हारी उन दुआओं को भी कबूल करता है जो अभी तुम्हारे लबों तक नहीं आई। अंधेरी रात में काली चींटी को देखने वाला खुदा क्या तुम्हारे दिलों की पुकार नहीं सुनेगा? वो तो रगों से भी ज्यादा करीब है। 8. अल्लाह के फैसले हमारी पसंद के मोहताज नहीं होते, मगर हमारी भलाई उन्हीं में छुपी होती है। सच्चा तवक्कुल ये नहीं कि सब कुछ सही हो जाएगा, बल्कि ये है कि अगर कुछ भी सही ना हुआ तो भी मेरा रब मेरे साथ है। 10. जिंदगी की भागदौड़ में हमने सुकून को चीजों में ढूंढा, काश कभी सजदों में तलाश किया होता।
ہم پوری زندگی آسمان کی طرف دیکھ کر مانگتے رہے، جبکہ رب تو ہمارے آنسو گرنے سے پہلے ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا انہیں گن رہا تھا۔ دنیا کی ہر محبت ہمیں غلام بناتی ہے، صرف ایک اللہ کی محبت ہے جو ہمیں ساری دنیا کی غلامی سے آزاد کرتی ہے۔ سجدہ صرف سر جھکانے کا نام نہیں، سجدہ تو اپنی ضد کو اللہ کی فیصلے کی آگے قربان کر دینے کا نام ہے۔ مشکلات ہماری دشمن نہیں ہوتی، وہ تو صرف ہماری سوچ کی پرانی جالی صاف کرنے آتی ہیں تاکہ ہمیں حقیقت نظر آ سکے۔ زندگی میں جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو سمجھ لینا کہ اب رب تمہیں راستہ دکھائے گا نہیں، بلکہ خود راستہ بن کر تمہارا ہاتھ تھامے گا۔ اللہ تب تک ہماری کشتی کو کنارے نہیں لگاتا جب تک ہم اپنے ہاتھ میں پکڑا چپو چھوڑ کر اس پر پورا بھروسہ نہیں کر لیتے۔ ایمان کی اصلی پہچان مسکراہٹ ہے، وہ مسکراہٹ جو گہری تکلیف میں بھی چہرے پر اس لیے ہوتی ہے کیونکہ دل کو پتا ہے کہ میرا خالق دیکھ رہا ہے۔ ہم نے سمجھا تھا کہ دکھ ہمیں ختم کر دیں گے، مگر دکھ تو ہمارے اندر کی اس انسان کو جگانے آئے تھے جو سکون کی تلاش میں بھٹک گیا تھا۔ دعا کا قبول نہ ہونا بھی ایک حفاظت ہے۔ ہم تو نادان بچے ہیں جو کبھی کبھی کھلونے کے نام پر آگ مانگ لیتے ہیں۔ جس دن تم نے یہ مان لیا کہ میں کچھ نہیں ہوں، اسی دن تمہارے لیے وہ دروازے کھل جائیں گے جو تمہاری عقل نے کبھی سوچے بھی نہ تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے روتے ہوئے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، میں سب کچھ کر کے تھک گیا ہوں مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ لوگ آگے نکل گئے اور میں وہاں کا وہاں ہوں، کیا تم مجھ سے ناراض ہے؟ تب اس کے دل میں ایک ایسی آواز آئی جس نے اس کی روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ اے میرے بندے، میں تو تجھے وہاں سے توڑ رہا ہوں جہاں سے تو کسی اور کا سہارا پکڑے ہوئے تھا۔ میں تیری کشتی اس لیے نہیں کنارے لگا رہا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تو چپو چھوڑ دے اور مجھ پر توکل۔ اس شخص کو سمجھ آ گیا کہ میں خالی ہاتھ تھا تو کیا ہوا، میرا رب تو میرے ساتھ تھا۔ جو راستے دنیا نے بند کیے وہی راستہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ دعا وہی ہے جو دلوں کو رلا دے اور سجدہ وہی جو دنیا کو بھلا دے۔ اللہ تب تک انتظار کرواتا ہے جب تک تمہارا یقین تمہاری ضد سے بڑا نہ ہو جائے۔ ہم نے سمجھا کہ ہم گر رہے ہیں، مگر رب تو ہمیں اٹھنے کا نیا ڈھنگ سکھا رہا تھا۔ دنیا کے دکھوں سے مت گھبرانا اے دل، یہ دکھ تو صرف عرش تک پہنچنے کی سیڑھیاں ہیں۔ جب سب راستے ختم ہو جاتے ہیں تو وہاں سے کن فیا کن کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ جب تمہارے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے تمہاری روح کو بھگونے لگیں تو سمجھ لینا کہ رب نے تمہیں اپنی خصوصی قرب، خاص نزدیکی کے لیے چن لیا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ دکھ ہماری سزا ہے،
मगर दुख तो अल्लाह की वो खामोश पुकार थी जो हमें दुनिया की भीड़ से निकालकर उसके दर पर लाना चाहती थी। सजदा वो नहीं जिसमें सिर्फ सर झुके, सजदा वो है जिसमें तुम्हारा गुमान खत्म हो जाए और सिर्फ अल्लाह का यकीन बाकी रह जाए। अल्लाह तब तक तुम्हारा हाथ नहीं थामता जब तक तुम्हारे हाथ में किसी गैर का दामन होता है। जिस दिन तुम खाली हाथ होते हो उस दिन खुदा तुम्हारा हो जाता है। तुम्हारा नसीब तुम्हारी मेहनत का नहीं बल्कि अल्लाह की उस मोहब्बत का नतीजा है जो वो तुम्हारे रोने से पहले तुम पर बरसाता है। ईमान की असली मिठास उस दर्द में है जो तुम्हें गुनाहों से दूर कर दे और उस खामोशी में है जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे। दुनिया तुम्हें वहां से तोड़ेगी जहां तुम दुनिया के सहारे ढूंढोगे और अल्लाह तुम्हें वहां से जोड़ेगा जहां तुम सब छोड़कर उसके हो जाओगे। जब दुआएं लंबी हो जाएं और नतीजा नजर ना आए तो मुस्कुरा कर कह देना, या अल्लाह अब तू वही कर जो तेरी शान है, क्योंकि मेरी तो बस इतनी ही औकात है। अल्लाह के फैसले कभी गलत नहीं होते, वो तो हमारी अक्ल है जो नुकसान देखकर रहमत को पहचान नहीं पाती। जिंदगी का हर काश एक दिन अल्हम्दुलिल्लाह में बदलेगा, बस तुम्हारा यकीन उसके कुन से बड़ा होना चाहिए। इंसान जब कहता है ना कि मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, तो ये कमजोरी नहीं, ये अल्लाह से जुड़ने का पहला दरवाजा है। तू अगर खाली है तो घबरा मत, क्योंकि खाली बर्तन ही तो भरा जाता है। अल्लाह उन्हीं ही नवाजता है जिन्हें दुनिया ने ठुकराया होता है। या रब, उन दिलों पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा जो दुखों की वजह से पत्थर हो चुके हैं मगर आज भी सजदे में सिर्फ तुझे पुकारते हैं। ऐ मेरे मौला, उन आँखों को पुरसकून नींद अता कर जो रातों को जागकर सिर्फ इस उम्मीद में आसमान की तरफ देखती हैं कि कहीं से कुन की आवाज आ जाए। या अल्लाह, उन सब के रास्ते खोल दे जो कोशिश करते करते थक चुके हैं मगर जिन्हें अभी तक मंजिल का निशान नहीं मिला। उनकी मेहनत को अपनी रजा का रंग दे दे। ऐ दिलों को फेरने वाले खुदा, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत में ऐसा कैद कर दे कि दुनिया की कोई परेशानी हमें तुझसे दूर ना कर सके। या अल्लाह, उन बेटियों और बहनों के नसीब बुलंद फरमा जो अपने घरों में खामोशी से दुख सहती हैं मगर किसी से शिकवा नहीं करती। उन्हें वो सुकून दे जो सिर्फ तेरे दर पर मिलता है। ऐ रिस्क देने वाले रब, हर उस शख्स के काम में बरकत अता फरमा जो हलाल रोजी के लिए दिन रात एक कर रहा है और उन्हें वहां से नवाज जहां से उनका गुमान भी ना हो। या अल्लाह, हमारे घरों को सुकून का गहवारा बना दे। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और एक दूसरे की कद्र करने वाला दिल पैदा फरमा। ऐ मेरे खालिक, उन दिलों की तन्हाई दूर कर दे जो भीड़ में भी अकेले हैं। उन्हें अपना साथ और अपनी नजदीकी का एहसास अता फरमा। या रब, उन दुखों को मिट्टी में मिला दे जो इंसान को जीते जी मार देते हैं और उन दिलों में उम्मीद की ऐसी शमा जला जो कभी ना बुझे।
اے ہمیشہ رہنے والی ذات، جب ہم تھک جائیں، جب ہم ہار جائیں تو ہمارا ہاتھ تھام لینا، کیونکہ تیری سوا ہمارا کوئی نہیں۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں ہے، دعا تو اپنے رب سے باتیں کرنے کا نام ہے۔ جب آپ کہتی ہیں کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، تو دراصل آپ اللہ کو پکار رہی ہوتی ہیں کہ یا اللہ اب تو ہی کر۔ خالی ہاتھ مانگتے ہیں اس در سے سبھی، کیونکہ اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں۔ دعا وہی ہے جو دلوں سے نکلے، باقی تو سب صرف لفظوں کی گہما گہمی ہے۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں ہے، دعا تو اپنے رب سے باتیں کرنے کا نام ہے۔ جب آپ کہتی ہیں کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، تو دراصل آپ اللہ کو پکار رہی ہوتی ہیں کہ یا اللہ اب تو ہی کر۔ خالی ہاتھ مانگتے ہیں اس در سے سبھی، کیونکہ اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں۔ دعا وہی ہے جو دلوں سے نکلے، باقی تو سب صرف لفظوں کی گہما گہمی ہے۔ یا رب، آج میں ان دلوں کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں جنہیں دنیا نے ٹھکرا دیا ہے، جنہیں اپنوں نے بھلا دیا ہے، اور جن کی امیدوں کی آخری شمع بھی بجھنے کو ہے۔ اے میرے مولا، تو ان دلوں کا ٹھکانہ بن جا جہاں اب کوئی امید باقی نہیں رہی۔ آمین۔ اے بے سہاروں کے سہارے، ان دکھوں کو سکون میں بدل دے جو دلوں کے اندر زہر بن کر اتر چکی ہیں۔ یا اللہ، وہ دکھ جنہیں ہم کسی کو بتا نہیں سکتے، جنہیں ہم صرف راتوں کو جاگ کر روتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، ان دکھوں پر اپنی رحمت کا مرہم رکھ دے۔ آمین۔ یا اللہ، ان بیٹیوں، ماؤں اور بہنوں کے لیے دعا ہے جو اپنے ہی گھروں میں اجنبی بن کر رہ گئی ہیں، جن کا درد کوئی نہیں سمجھتا، جن کی خاموشی کو کوئی نہیں سنتا۔ انہیں وہ عزت اور وہ سکون عطا فرما جو ان کی سوچ سے بھی زیادہ ہو۔ آمین۔ یا رب، ان دلوں کو نیا حوصلہ دے جو ہزاروں کوششوں کے بعد بھی تھک کر ہار گئے ہیں۔ اے مولا، تو ان کی محنت کو ضائع مت ہونے دینا۔ انہیں دکھا دے کہ جب تو نوازنے پر آتا ہے تو دنیا کے سارے اصول اور ساری حساب کتاب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آمین۔ اے میرے خالق، ان رشتوں میں محبت ڈال دے جو کھٹاس کا شکار ہیں، جن میاں بیوی کے درمیان دوریاں آ گئی ہیں، انہیں ایک دوسرے کی قدر کرنے والا دل عطا کر، انہیں ایک دوسرے کا سکون بنا دے، بوجھ نہیں۔ آمین۔ یا اللہ، ہر اس شخص کی تنہائی دور کر دے جو بھیڑ میں بھی اکیلا ہے، جو کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا ہاتھ تو تھام لے، اسے دکھا دے کہ جب بندہ ہار جاتا ہے تبھی تیری قدرت کا معجزہ شروع ہوتا ہے۔ آمین۔ یا رب، ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے اور ہمیں ان کی خدمت کی توفیق دے۔ اگر کہیں کوئی ناراضگی ہے تو ان دلوں کو نرم کر دے، کیونکہ تیری رضا ماں باپ کی خوشی میں چھپی ہے۔ آمین۔ اے میرے مولا، ہم دنیا کی ہر امید چھوڑ کر تیرے در پر آئے ہیں، ہمیں خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ ہمیں وہ سکون دے جو ہماری روح کو تازہ کر دے، اور ہماری ایمان کو وہ مضبوطی دے کہ ہم کسی کے آگے نہ جھکیں، صرف تیرے آگے جھکیں۔ آمین۔ یا اللہ، ان دلوں کی ہر وہ دعا قبول فرما جو ہونٹوں تک نہیں آتی مگر آنسو بن کر نکل جاتی ہے۔ ہر اس شخص کی مشکل حل کر جو اس وقت پریشان ہے اور جسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آمین۔ اے میرے ہمیشہ رہنے والے رب، ہماری زندگی کے بچے ہوئے دنوں کو سکون اور خیر و عافیت والا بنا دے۔
ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، بس اپنا محتاج رکھنا۔ آمین۔ یا اللہ، ان دلوں کو سکون عطا کر جو بھیڑ میں بھی اکیلے ہیں اور جن کا تیرے سوا کوئی ہمدرد نہیں۔ آمین۔ اے میرے مولا، ان آنکھوں کے آنسو پونچھ دے جو راتوں کو چپ چاپ صرف تیری رضا کی خاطر روتے ہیں۔ آمین۔ یا رب، ان راستہ بھولے ہوں کو منزل دکھا دے جو ہر امید کھو کر تھک چکے ہیں۔ آمین۔ اے دلوں کے بھیت جاننے والے، ہماری ان دعاؤں کو بھی قبول فرما جو ہمارے لفظوں میں نہیں مگر دلوں کے درد میں چھپی ہیں۔ آمین۔ یا اللہ، ہر اس شخص کی مشکل حل کر جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بس تیرے در پر امید لگائے بیٹھا ہے۔ آمین۔ اے میرے خالق، ہمارے گھروں کو محبت اور سکون کا گہوارہ بنا دے اور ہماری ہر پریشانی کو راحت میں بدل دے۔ آمین۔ یا رب، ان بیٹیوں اور بہنوں کے نصیب بلند فرما جو خاموشی سے ہر ستم سہتی ہیں مگر اپنا بھروسہ تجھ پر رکھتی ہیں۔ آمین۔ اے ہمیشہ رہنے والے خدا، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، بس اپنا محتاج رکھنا اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا۔ آمین۔ یا اللہ، جب ہم ہار جائیں اور دنیا ہم سے منہ موڑ لے تو ہمارا ہاتھ تھام لینا اور ہمیں کبھی تنہا نہ چھوڑنا۔ آمین۔ یا رب، ہر اس دل میں امید کی شمع جلا دے جو مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب چکا ہے۔ آمین ثم آمین۔